فتح کا نام ہے۔ کربلا ہر دور کے باطل کی شکست کا نام ہے۔ کربلا اسلام کے علم کے بلند ہونے کا نام ہے۔ کربلا مظلوموں کو ان کا حق دلانے کا نام ہے۔ کربلا یزیدیوں کو نیست و نابود کرنے کا نام ہے۔ کربلا وفاداری امام وقت کا نام ہے۔ کربلا قربانیوں کی لازوال داستان کا نام ہے۔ کربلا ہر آنے والے دور کے ہر بندے کے لیے ہر دور میں تازہ تازہ ذکر کا نام ہے۔ آج آپ بیٹھے ہو، 5 محرم کی شب ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کربلا میں حسین پہنچے ہیں۔ کربلا بالکل تازہ۔ یکم محرم سے پہلے تک یہی ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ ابھی مولا نہیں پہنچے۔ 2 محرم کو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اب امام کربلا تشریف لا چکے ہیں۔ کوئی بات پھر تب دیکھیے گا۔ کون جانے حسین کون ہے؟ جس کا گھوڑا زمین شناس ہو۔ سرکار کی 2 محرم تشریف آوری کربلا میں اور رہوار کا گھوڑے کا قدم نہ اٹھانا، لوگوں کا مشورہ دینا، امام گھوڑا تبدیل کیجئے، سرکار کا دوسرا تبدیل کرنا، تیسرا تبدیل کرنا، چوتھا تبدیل کرنا، 5واں گھوڑا تبدیل کرنا، حتیٰ کہ 6، یہاں تک کہ روایت میں نے 9 گھوڑے پڑھے، 6 سے 9 گھوڑے سرکار نے بدلے، مگر کسی گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ سرکار نے گھوڑے بدلے مشورہ دینے والوں کے مشورے پر، ورنہ سرکار جانتے تھے یہی زمین کربلا ہے۔ جب کہا گیا سرکار گھوڑا نہیں چل رہا، آپ گھوڑا بدلیے، ان کے کہنے پہ گھوڑے بدلتے رہے، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ جب 6 گھوڑے بدل چکے تھے مولا، قدم کسی گھوڑے نے نہیں اٹھایا، اس وقت امام نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، رومال نکال کے فرماتے ہیں یہ نیچے سے مٹی اٹھا دو۔ ایک نوکر نے، غلام نے، چاہنے والے نے، عاشق نے مٹی اٹھا کے دی۔ امام دونوں مٹیوں کو جو جیب سے نکالی ہے وہ مٹی اور یہاں والی مٹی، دونوں کو دیکھتے ہیں، دونوں کی خوشبو سونگتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں دونوں میں ہمارے خون کی خوشبو آتی ہے۔ یہی سرزمین کربلا ہے۔ شیعہ قوم موالیہ نے حیدر کرار میں موتی دینا چاہتا ہوں، اسی میں دیکھوں گا میں نے آگے کیا پڑھا۔ اگر یہیں بات رک گئی تو شاید میں اپنا رخ موضوع بدل لوں۔ اب بھی امام کی شہادت نہیں ہوئی، کسی شہید کی شہادت نہیں ہوئی، پھر کربلا کی مٹی میں خون کی خوشبو کیوں؟ مہربانی، بہت شکریہ جناب، آپ کی کیا بات ہے؟ ابھی شہادت تو نہیں ہوئی نا؟ سلام ہے آپ کے مزاج کو، رات کے اس ٹائم بیٹھ کے جاگ کے سننے والوں، کیا بات ہے؟ ابھی شہادت نہیں ہوئی، خون کی خوشبو پہلے آ رہی ہے۔ حالانکہ مٹی میں جب بھی اٹھا کے دیکھو پانی کی خوشبو آتی ہے، کہیں کی بھی مٹی اٹھا کے دیکھو مٹی کی اپنی ایک منفرد خوشبو ہوتی ہے، اس مٹی میں خون کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں؟ کب سے خون حسین کا شامل ہے؟ سلام ہے آپ کا۔ جب علماء اور عرفاء ہے تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الست میں، یوم الست میں ان عاشقوں نے جب حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوا، صرف شہادت کا نہیں، پوری کربلا دہرائی گئی، نے گلا پیش کیا، حسین میرا خون ادھر، حسین میرا خون ادھر، حسین میرا خون ادھر۔ وہی کام جو الست میں عاشقوں نے کیا، وہی کام کربلا میں کیا۔ ہر عاشق پہلے آگے کہتا ہے مولا تجھے کچھ نہ ہو پہلے میرا گلا، پہلے میری قربانی، پہلے میں حاضر، پہلے
जितने भी सहाबी हैं मेरे मौला के पहले हैं। ये वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी या कैस नसरा, अदरवाइज जितने भी सहाबी हैं। कल्बी का वाक़या मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाता हूँ, लेकिन मसाजिद बड़ा अहम वाक़या है। चौक की मजलिस है, बाहर की मजलिस है, ताकि हर बंदे तक पैगाम पहुँचे। वो मैं वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने हुसैन की शहादत के बाद शहादत पाई। हर सहाबी पहले, हर सहाबी पहले। क्या कमाल है हुसैन के कुर्ब में। सहाबी शहादत पे बाद में जाता है, मौत को शहद से ज्यादा मीठी पहले कहता है। क्या बात है जनाब, मेहरबानी यार, क्या सीता आपका मिजाज है। शहादत पे बाद में जाता है। जब पूछते हैं आपको मौत कैसी लग रही, हर आशिक कहता है शहद से ज्यादा मीठी। ये है कमाल विलायत। कोई दुनिया का बंदा नहीं बता सकता मौत का जायका क्या है, कड़वा है, खट्टा है, फीका है, क्या है। सलाम है विलायत कबूल करने वालों पर। कुल्ली तौर पर विलायत कबूल करने वाले पर सलाम है। पहले जायका बता रहे हैं। जायका वो बताता है जिसने चखा हुआ। मेहरबानी यार, सलाम है यार, क्या बात है सीता, क्या बात है जनाब। आपके जागने की और मोहब्बत से सुनने की क्या बात है। यकीन जानिए जितना थका हुआ था आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करके मुतवज्जे हुआ। कहीं जायका चखा हुआ था, इसलिए फरमा रहे थे, इसलिए मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। शहद कितनी मीठी होती है, थोड़ी सी चखे लगती है, शहद ज्यादा मीठी लगती है। आज दुनिया मौत से डरती है। करबलाइयों ने कहा अगर तुम हक पे खड़े हो तो विलायती बनो, जब विलायती बनोगे मौत से नहीं डरोगे, तुम्हें भी मौत शहद से ज्यादा मीठी। शर्त विलायत कबूल करना, विलायत ज़बानी कबूल न करना, हलक से ऊपर तक कबूल न करना, हलक से नीचे तक कबूल करना। यहाँ भी विलायत। दरूद पढ़े शहंशाह के। मुतवज्जे है। ये तो आप देखते रहते होंगे सारा दिन इंजन, रात दिन इंजन की आवाजें आती रहती है, ट्रेन का ये सिलसिला। एक दफा फिर अपनी जबानों को मुअत्तर करो। अच्छा बस चला जाए फिर एक दफा फिर दरूद। बस ये ट्रेन गई खराब, आप मेरे ख्याल में इतनी जल्दी दूसरी ट्रेन तो नहीं आएगी। जी बिस्मिल्लाह, मुतवज्जे रहिएगा। थोड़ी सी दिल की बातें तमहीदी गुफ्तगू के तौर पे आपकी खिदमत में पेश करना ये बड़ी जरूरी है। विलायत हलक से ऊपर तक नहीं, विलायत हलक से नीचे तक है। इस दिल में, ये दिल किला विलायत है। जरा भी घबराहट, ये किला विलायत है तो कह रहे हैं हुसैन एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा मार दिए जाए फिर भी जिंदा कर दिए जाए,
بھی آقا تیرے ہیں، تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ ارے کچھ تو مانگو، جنت دیتا ہوں چلے جاؤ، میں راضی ہوں چلے جاؤ، بیعت واپس لیتا ہوں چلے جاؤ۔ ہمیشہ ہر دور میں لالچی بندہ کسی دور میں کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں لالچ ذہن کے گوشے میں موجود ہو، پھنس جاتا ہے۔ بلائیوں نے کہا بری بلا ہے، گریڈ کیا بات ہے، لالچ بری بلا ہے، فائدہ ہی نہیں۔ کہا حسین نہیں، ہمیں تیری ذات چاہیے، جنت لے لو۔ کہا سرکار آپ کی جد نے فرمایا تھا جو آپ کا ہو وہ جنت کا طالب تھوڑا ہوتا ہے، جنت تو اس کی طالب ہوتی ہے۔ سرکار آپ سے جنت لے کے کیا کریں گے، آپ ہی ہماری جنت ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے، اس بات کی دلیل میں بڑی خوبصورت واقعہ آج بھی ہماری کتابوں کی بہترین زینت بنا ہوئے۔ چھٹے امام کا دور ہے، بندہ آیا، جب انہوں نے رسول اللہ میرے سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ بن گیا۔ آپ رسول کے فرزند ہیں، اللہ کی زمین پہ حجت ہے، اللہ بھی آپ کا کہا نہیں ٹالتا، آپ نے جو کہہ تقریر بن گیا۔ سرکار میں جنت جاؤں گا، مسکرا کے فرماتے او بندہ خدا، خدا سے بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ جس جنت میں تو موجود ہے تجھے میں پوچھا، میں نے کہا بات حسین جنت دے رہے تھے، لے لینی تھی۔ کہنے لگے ہم کوئی کم عقل تھوڑے تھے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے مانگ۔ میں بات کہاں سے کہاں لے آیا کہ مہربانی، میں کسی منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا نا جنت ماں کے قدموں تلے موجود ہے، یہ نہیں کہا گیا یہ ماں ہو تو موجود ہے، وہ والی ماں ہو تو موجود ہے، جنت ماں کے قدموں تلے موجود ہے۔ میں نے کہا پھر حسین سے کیا مانگنا چاہیے؟ کہنے لگے حسین سے کلیہ ہے، سنبھال لو، حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ بہت شکریہ صلاۃ و مومنین، بہت مہربانی، آپ کی توجہ کا میں بہت مشکور ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں دو چرور عرفان کی موتی آپ کی جوڑ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ راتیں ویسے بھی آواز بلند تر صلوات۔ اب آواز میرے خیال تھوڑی بہتر ہے، پہلے شفقت فرما دینی تھی نا۔ درود پڑھو شہنشاہ کی طبیعت مزاج آ جاؤ۔ ایک بھی عاشق مجھے ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے کی ہوئی محبت کا کوئی صلہ مانگا ہو۔ درس کربلا ہے، کوئی عاشق سادات و مومنین ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا حسین میں نے اپنے آپ کو تیرے اوپر قربان کرنا ہے، بتا مجھے ملے گا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا، ہم شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہماری قبریں بھی بنے گی یا کیا بات ہے یار، سلام ہے۔ میں بڑے اہم نقطے پہ آپ کو لے گیا، ہماری مزاریں بھی بنیں گی، ہمیں کوئی دفنائے گا بھی صحیح نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک بات کی تھی حسین ایک ہی شفقت کرنا، کریمی کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، کچھ نہیں چاہیے۔ شکریہ، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، حسین جہاں آپ ہوں وہاں ہمیں رکھنا۔ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، یہاں کے سادات سے، بانیوں سے، منتظمین سے، انجمن سے لوگ سوال کرنے آ جائے۔ ابھی سید آئے تھے لاہور سے، خطاب کر کے چلے گئے، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، 72 میں جنت تو لی نہیں، انہوں نے مانگا تھا قرب، کہاں ہے بات؟
تکلیف ہوگی مجھے اس عرفان کے موتی کو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کے بعد اگر آپ نے توجہ نہ کی تو۔ کہاں ہے 72؟ جنت تو انہوں نے لی نہیں، کہاں چلے گئے؟ کہہ دینا سید کہہ گیا تھا، خالی دعویٰ نہیں کر رہا تھا، دلیل بھی ممبر پہ کھڑا دے رہا تھا، میدان تھا، چوک تھا، باہر کی مجلس تھی، یہ بتا رہا تھا انہوں نے مانگا تھا قرب، اور انہوں نے کہا ہمیں کبھی ڈھونڈو کہیں نہ ڈھونڈنا، صرف کربلا کی مٹی میں دیکھنا۔ جہاں حسین ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ 5 دن ہو گئے مجھے آپ کے سندھ میں شداد کوٹ سے شروع ہوں، چلتے چلتے آپ تک میں متفق امام زمانہ سے آگے بھی جانے کا ارادہ ہے۔ ہر جگہ میں نے ایک بات کی ہے، دنیا کی کوئی لیبارٹری آج تک قائم نہیں ہو سکی کہ جو کربلا کی مٹی میں حر کو حسین کو علیحدہ کرتے ہیں۔ مہربانی یار، سلام ایسے ہی تھا، بہت شکریہ یار، میں بڑی بات کر گئے۔ کوئی دنیا کی لیبارٹری، مہربانی سادات و مومنین، کوئی دنیا کی لیبارٹری ایسی قائم نہیں ہوئی، کوئی ہے تو ان کو علیحدہ کر کے دکھائے، حسین اور 72 کو۔ چھوٹے چھوٹے نہریں، چھوٹے چھوٹے دریا سمندر میں جب ضم ہوتے ہیں، جب گرتے ہیں، پھر یہ نہیں پتہ چلتا کون سی نہر کہاں تھی۔ حسین اسی کو کہتے ہیں جن کو پوری دنیا معاف کرنے پہ تیار نہ ہو، اور وہ حسین سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے معافی مانگنے آئے، پھر دنیا اسے حسین کا نوکر حر علیہ السلام کہے۔ بہت شکریہ، سلام، مہربانی ہے۔ اسامی پنجی آقا و مولا صاحب زمان کے پنجی وفا جو یقین جاری واللہ جلدی صدا سا یا امام المنتظر، یا امام یا واسع کونے حسین، یا واسع کونے عباس، کشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ، کیا بات ہے سیدھا، کیا کمال مزاج رکھتے ہیں یار آپ۔ اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کافی جگہوں پہ میں خطاب کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی توجہ کم نظر آتی ہے، وہ بعد میں بانی مجھے کہتے ہیں سید یہ سندھی سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کی باتیں ٹھیک، اگر یہی باتیں آپ سندھی میں کریں تو یہ اٹھ اٹھ کے داد دیں گے۔ وہ بھائی میری مجبوری ہے، مجھے نہیں آتی ہے زبان ہے جی، لیکن ماشاءاللہ یہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، یہاں مزاج اردو سمجھ رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں سمجھ رہا ہوں۔ میں آرام سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میرا قطعاً مقصد نہیں میں مجلس پڑھوں اور آپ مجھے داد دیں، نعرے لگائیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے، اب تک کی جو میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے آپ کے سامنے، میرا صرف مقصد اتنا ہے، وہ حر تھا 61 ہجری والا، وہ حر تھا اس زمانے کے حسین کا، تم حر بنو 1442 ہجری مہدی کے۔ میرا صرف مقصد اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، صرف یہی چاہتا ہوں، وہ حر تو علیہ السلام ہے، میں اور آپ کیا ہیں؟ کیا ہم علیہ السلام نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں نا؟ یہ مجلس اعزا ہمیں علیہ السلام بنانے آئی ہے، یہ جلوس حسین ہمیں علیہ السلام بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم بننا چاہیں تو کیا کام کرنا پڑے گا؟ وفاداری کیا کرنی پڑے گی؟ اپنے آپ کو اس کا کہلوا کر صرف اس کا بننا پڑے گا۔ کیسے؟ غازی کا علم، وفاداری کی پہلی مثال بتانے لگا۔ غازی عباس کا علم ہر گھر پہ، ہر چوک پہ، سندھ پہ ویسے بھی قلندر بادشاہ کی محنت ہے، جگہ جگہ سرکار قلندر کی کیا محنت ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خطاب کر کے آیا ہوں، میں نے کہا قلندر نے پوری سندھ کی دھرتی میں علم لگوا کر، علم لگوا کر، علم لگوا کر، علم لگوا کر، یہ نہیں دیکھا گھر ہندو کا ہے، گھر شیعہ کا ہے، گھر سنی کا ہے، غازی کا علم لگوا کر سب کے لیے رحم کا دروازہ کھلوا کر قلندر چاہتا تھا سب غازی کے خوشبو سونگ کر وفادار بن جائے۔
نہیں یہاں تو سرکار کلندر کا نعرہ لگنا تھا. آپ کی زبان سے بڑا اچھا لگتا ہے. سرکار کلندر کی اسلام پہ بڑی محنت ہے. یہ اس دھرتی کے بنیے ہیں جن کی تاریخیں پتہ نہیں کیا سکھاتی. سرکار کلندر کی شفقت سے کیا بن گئے. ہاں بڑی محنت ہے. آج اور بات ہے کوئی تھوڑے ہم جیسے 4 کتابیں پڑھ بیٹھے تو ہم کہتے ہیں جی ہم کچھ ہیں. گھبرا گئے ہو, پریشان ہو گئے ہو. خدا جانتا ہے شیعت کو علی کے گھر اور در کا ادب کلندر نے سکھایا. بات آ گئی, آپ نے سلام کیا, میں نے اس لیے ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہتا جاؤں. اس گھر اور در کا ادب سرکار کلندر نے سکھایا ہے. گلی میں بیٹھے علی کی, آگے نہیں جاتا. کسی نے کہا سرکار آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہا کیسے جاؤں, میری پہنچ نہیں, آگے سلمان بیٹھا ہے. میری پہنچ نہیں, میں یہاں ٹھیک ہوں, میں جہاں بیٹھا ہوں میری یہاں ٹھیک ہے. مہربانی. میں نے کہا کلندر سرکار, تخیل میں بات کی, خیالات میں نے کہا سرکار آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہا بابا بڑا دروازہ ہے, بڑا دروازہ ہے, وہ دروازہ ہے جہاں فرشتے اجازت لے کے. سکھایا ہے, کوئی سیکھو ادب کلندر سے. کلندر سرکار آل محمد کے گھر کا دروازہ کراس نہیں کرتے, گلی میں بیٹھ کے بتاتے ہیں اگر علی کا نوکر بننا ہے تو گلی تک رہو, آگے نہ ہو. ادب سکھایا سرکار نے. سرکار کی شفقت ہے. آپ کی دھرتی پہ سرکار کا بڑا کرم ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ بات چل رہی تھی غازی کے علم کی, بات سامنے آگئی, میں نے اس لیے آپ کی خدمت پہ پیش کر دی. بات چل رہی تھی غازی عباس کے علم کی. میں نے کہا وفاداری, بات بولی تو نہیں؟ وفاداری. وفاداری, وفاداری کی پہلی شرط یہ ہے جو مومن غازی کا علم دیکھے ایک دفعہ, پھر اس کو چاہیے وفادار بنتے ہوئے کائنات کی کوئی گندی چیز نہ دیکھے. ایسی باتوں پہ نعرے کم لگتے ہیں اور مجھے ضرورت ہی نہیں, صرف متوجہ رہیے گا, صرف متوجہ رہیے گا. مہربانی یار, ضرورت نہیں تھی, میں صرف چاہ رہا تھا متوجہ. یہ وفاداری ہے اس گھر سے جو غازی کے علم پہ نگاہ کرے, آنکھیں پاک کر کے آنکھیں جھوٹی نہ کرے. جو یہ وفاداری کی پہلی قسم تھی. دوسری قسم, جس ہاتھ سے غازی کا علم اٹھائے, جانتا ہے وہ ہاتھ کوئی معمولی ہے, بس سارا معاملہ نسبت کا ہے. ہو سکتا ہے میرے برادران اہل سنت ادھر تشریف فرما ہوں, وہ یہاں بیٹھ کے دیا ہاتھ سے علم. بابا ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں, آپ بھی نسبت کا احترام کرتے ہیں, ہم سب نسبت کا احترام کرتے ہیں. ایک بٹھے میں اینٹیں بنی, وہاں سے اینٹیں آپ نے بھی لی, ہم نے بھی لی. ہم نے گھر بنا دیا, آپ نے مسجد بنا دی. وہی اینٹیں, وہی بٹھا, ایک ہی بٹھا, ایک ہی اینٹیں, صرف نسبت پا گئی. آپ جوتی اندر نہیں لے جاتے, یہ کہہ دیتے ہوئے اللہ کا گھر ہے. یہ اللہ کا گھر کسی نبی نے بنایا ہے؟ بہت شکریہ. یہ اللہ کا گھر کسی نبی نے بنایا ہے؟ نہیں, یہ میں نے اور آپ نے, ہم نے بنایا ہے. صرف نسبت پا گیا. جب نسبت پا جائے وہ مقام اور ہو جاتا ہے. اگر وہی اینٹیں ہمارے گھر کے باتھ روم میں لگے تو باتھ روم کا حصہ, اگر وہی بٹھے کی اینٹیں اللہ کے گھر میں محراب کی جگہ پر لگیں, وہاں جوتی نہیں جا سکتی. بس اتنی سی بات ہے. ہم کوئی انوکھا کام نہیں کرتے, ہم بھی بازار سے وہی کپڑا لیتے ہیں, اسی کپڑے میں سے ایک ٹکڑا اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں, وہی ایک ٹکڑا منسوب کر دیتے ہیں. یہ غازی عباس ہے. جب منسوب ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ نسبت پا کے مقام پا جاتا ہے. ہم کوئی انوکھا کام نہیں کرتے. میں اپنی قوم سے مخاطب تھا, جو ہاتھ غازی کا علم اٹھائیں وہ ہاتھ کسی مظلوم پہ نہ جائیں.
حق حاصل نہیں، ان ہاتھوں کو کسی مظلوم پہ اٹھے، جو ہاتھ غازی کا علم اٹھائیں وہ ہاتھ کسی گندی چیز پہ نہ لگے۔ یہ وفاداری ہے، اور کیا وفاداری ہے؟ یہی وفاداری ہے۔ تیسری وفاداری، جو زبان ان کا ذکر کرے۔ بڑی ضرورت ہے، ایک میں میسیج دینے لگا ہوں واجب الاحترام، بڑی ضرورت ہے۔ بندے مومن ایک دوسرے کو ملتے ہیں، 100 بسم اللہ بابا، سیتا والوں 100 بسم اللہ۔ بندے ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا، بابا کیا حال ہے، یا علی مدد، اگلا کہتا ہے یا علی مدد بابا، جس کو ملیں گے یا علی مدد، پہچان جو ہوئی۔ کوئی فائدہ نہیں اس بندے کو یا علی مدد کہنے کا جو اگلے مومن کو یا علی مدد کہنے کے بعد اس کا گلہ کرے۔ خدا را جب تک کردار بہتر نہیں ہوں گے حسینیت کی خوشبو نہیں آنی، کمزور رہ جائیں گے۔ بندہ کہے زبان سے یا علی مدد اور وہ بندہ وہاں سے کمر ہٹائے، اس کی غیبت شروع کر دے، اس کے گلے شروع کر دے، اس کے کیڑے نکالنے شروع کر دے، دیکھ یار اس نے کپڑے کیسے پہنے، دیکھ یار یہ کیا کر رہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ برادران اہل سنت میں خطاب تھا، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے کہا ہم کتنے کمزور ہیں مسلمان، ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، جب وہ مسلمان کمر ہٹاتے تو پھر اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، یا تو سلامتی نہ دو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہم جن پہ غور نہیں کرتے، جن پہ ہماری فکر جانی چاہیے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ وفاداری، وفاداری اس گھر کے ساتھ ضروری ہے۔ آنکھیں وفاداری، زبان وفاداری، ہاتھ وفاداری، کان جو کان ذکر حسین سنے وہ کان گانے نہیں سن سکتے، ان کانوں کو گانے زیب نہیں دیتے۔ جس پیٹ میں حسین کا لنگر جائے، وفاداری ہے اس گھر سے، جس پیٹ میں حسین کا لنگر، کوئی معمولی لنگر، امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان سنا، سرکار کا فرمان سنا تھا۔ ایک بندہ آیا سرکار کو، کہتے ہیں سرکار وہ آپ کا چاہنے والا میرے گھر آیا تھا، میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اس کو اپنے گھر بٹھایا، سرکار میں نے اس کو آپ کا صدقہ لنگر کھلایا، آپ کا لنگر کھلایا سرکار، چارپائی پہ بٹھایا، بستر بچھایا، سرکار اس کو بٹھایا، اپنے گھر لے آیا، سرکار میں نے بڑا کام کیا۔ فرماتے تو نے بڑا کام نہیں کیا، جو آیا تھا اس نے بڑا کام کیا۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا وہ تجھ پر احسان لگا کے گیا، تو نے اس پر احسان نہیں لگایا، وہ تجھ پر احسان لگا کے گیا، وہ تیرے گھر آیا، تو نے اس کو بستر پیش کیا، تو نے بستر پر بٹھایا، تجھے اندازہ ہی نہیں تیرے کتنے گناہ معاف کر دیا، تو نے ہمارے نام کا لنگر کھلایا، تجھے پتہ نہیں تیری کتنی نسلوں کو معاف کر دیا۔ بندہ حسین کے نام کا لنگر کھائے، اسی پیٹ میں حرام لے جائے، وفاداری تھک گئے تو میں یہی چھوڑ دیتا ہے جی، نہیں تھکے تو بسم اللہ سفر کرتے ہیں۔ ہاں یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پہ ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے، تاکہ ہم بھی حسینی بن کر اپنے زمانے کے امام کو اپنی وفا کا یقین دلا سکیں۔ ہمارے کردار میں بھی کمال آنا چاہیے۔ میں آدھی دنیا پھر بیٹھوں، میرے مولا نے مجھے پھر آئی ہے، مجھے ابھی تک ایسے افراد نہیں ملے، میری طرف دیکھیے گا محترم، ابھی تک ایسے افراد نہیں ملے کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہیں اگر یہ آل محمد والے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے۔ میں تلاش میں ہوں، مجھے ایسے لوگ مل جائیں جن کو دیکھ کے یقین کیجئے کیا کہتے تھے یار کیا کمال بندہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ابھی تک ہمارے مزاجوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، ہونی چاہیے۔ بابا یہ جاگ کے سننا نوجوان، بیٹا ادھر دیکھنا، توجہ کیجئے گا، رات کا ٹائم ہے، میرے خیال میں وقت کافی ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے یہ ہے عبادت کی رات ہے بابا، کب نصیب ہوتی ہے؟ زندگی ہو تو نصیب ہو، جو ہے اس کو تو بندہ وصول کرے۔ وفاداری، وفاداری، وفاداری،
جو جو حق کی وفاداری، مختصر کرنے لگا ہوں، پھیلا نہ چھوڑ دینے لگا ہوں، جو جو حق کی وفاداری ادا کرے گا اس نے مودت کو پورا کیا، اس نے ولایت کو قائم کیا۔ جو وفاداری نہیں کر سکتا اس نے نہ مودت کا حق ادا کیا نہ ولایت کو قائم کیا۔ وفاداری کچھ مانگتی ہے، طلب کرتی ہے۔ وفاداری قربانی مانگتی ہے، مودت قربانی مانگتی ہے، ولایت قربانی مانگتی ہے۔ وفاداری، مودت، ولایت یہ ایک ہی نام ہے، مختلف شکلیں ہیں۔ چھوٹی سی مثال کے ذریعے، میں نے صرف ایک جملہ سے تھوڑا سا سخت کہا، شاید آپ گھبرا گئے ہیں، میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں۔ مودت، ولایت۔ مجلس پہ بیٹھا مومن جب مجلس پہ بیٹھ کر ایک لسٹ سننے کے بعد مولا کو دیتا ہے، یہ مودت نہیں غور فرمائے آپ۔ اچھا جی آگے، بسم اللہ۔ 1 منٹ بھی نہیں لگا ماشاءاللہ، 1 سیکنڈ میں۔ مجلس حسین میں بیٹھا بندہ مجلس سننے کے بعد جب لسٹ مولا کو دیتا ہے، یہ مودت نہیں، یہ وفاداری نہیں، یہ ولایت نہیں۔ میرا مولا، میں آپ کی مجلس پہ آیا، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر۔ یہ ولایت اور مودت و وفاداری نہیں ہے۔ کرو سوال سید، پھر مودت کیا ہے؟ مودت یہ ہے مجلس پہ آ کر شکر ادا کرے، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، تو نے مجھے اس جگہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں 14 بیٹھے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ذہن نشین رکھنا، جب تک ہم نے حق کے مودت ادا نہ کیا ہم شیعہ نہیں بن سکتے۔ ذہن نشین رکھنا، جب تک ہم نے، کرو سوال سید، کیوں ابھی شیعہ نہیں؟ آپ کے 11ویں امام نے ایک ونڈ کی ہے، ایک تقسیم کی۔ جب سرکار سے پوچھا گیا، مولا سیتا والو بس یہ جملہ سمیٹ لینا، نچوڑ دوں گا اور بس اجازت چاہوں گا۔ مولا، محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ واجب الاحترام امام فرماتے ہیں، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو۔ ایمان سے بتاؤ، اس وقت روئے زمین پر کون کون ہیں جو مولا کو چاہتے ہیں اور کتنے تھوڑے سے ہیں جن کو مولا چاہتا ہے؟ اور ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم امام کی چاہت نہیں بن سکتے، ہم بن سکتے ہیں۔ یہ مجالس ہمیں مولا کی چاہت بنانے کے لیے ہی برپا ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارا معیار اگر بدل جائے، ہمارے کردار اگر بدل جائیں، ہمارے کو گفتار اگر بدل جائے، یہ مجالس ہمیں مولا تک لے جاتی ہے۔ مولا کا قرب ملتا ہے، مولا کی نظر ہوتی ہے، مولا کی شفقت ہوتی ہے، مولا کی ہم پہ دعا ہوتی ہے۔ ہم نہ بھی مانگے، اس کو پتہ ہے کس نوکر کو کیا دینا ہے، اور ہم غم منا کے کوئی مولا پہ احسان نہیں کرتے۔ دنیا کے کسی مظلوم کے ساتھ ہمدردی جتانا احسان نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ کسی مظلوم کو ڈھارس دینا، تسلی دینا، 2 جملے ساتھ کے میں ہوں، گھبرانا، یہ کوئی احسان ہے؟ پھر ہمارا امام پہ کیا احسان ہے؟ امام کا ہم پر احسان ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ مودت کی راستے پہ سفر کرنا شروع کر دے گا۔ میں نے مجلس کرائی، یہ امام کا احسان، میں نے مجلس سنی، یہ امام کا احسان، میں نے مجلس پڑھی، یہ امام کا احسان، میں نے لنگر کھایا، یہ امام کا احسان، میں نے لنگر کھلائی، یہ امام کا احسان، میں جلوس میں چلا، یہ امام کا احسان، میں نے علم اٹھایا، یہ امام کا احسان، میں نے علم لگائی، امام کا احسان، میں نے مومن کو کھانا کھلائی، یہ امام کا احسان، میں نے راستے کا پتھر اٹھایا، یہ امام کا احسان، میں نے 2 مومن لڑ رہے تھے، دونوں میں صلح کرائی، یہ امام کا احسان، میرا کوئی احسان نہیں۔ یہی ہے وہ بات جس کو تم
درس کربلا کہہ کر پوری دنیا میں نعرہ لگاتے ہو، ہے ہماری درس گاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، سبق، درس، یہی ہے درس۔ پوری کربلا گھومتی ہے عشق کے گرد، جہاں بھی نگاہ اٹھاؤ گے عاشق نظر آئے گا، جس کو بھی دیکھو گے عاشق نظر آئے گا۔ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر امام کا اپنے لشکر میں سپاہی بنا کر، حبیب نہ بھی آتا امام راضی تھے، سرکار کا بلا کر آنے والے نسلوں میں بزرگوں کو سبق دینا منصوب تھا۔ بزرگ یہ نہ سمجھے کہ بزرگ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے، حبیب نے مظاہر کو بلا کر بتایا ہر دور میں بزرگ اپنے امام کا ساتھ۔ شہزادہ معصوم الیسکر کو اپنے ساتھ شامل کر کے امام نے بتایا بچے بھی نصرت کر سکتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہیں آپ پہ گفتگو بوجھ نہ بن جائے، کیونکہ یہ عرفان کے موتی ہیں، یہ سمیٹنے والے جملے ہیں، یہ دل میں بٹھانے والی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے زندگی کا ٹریک بدل جائے، کرو یار وعدہ، سید تم سے وعدہ لینے آئے، کرو وعدہ، بھرپور کوشش کرو گے، آج کے بعد کسی عورت کو نہیں دیکھو گے، کرو وعدہ، مہربانی آپ زندہ باد، کرو وعدہ، آج کے بعد شراب، حرام، جھوٹ، فریب، دھوکہ نہیں کرو گے، لاؤ کردار میں تبدیلی۔ ہو سکتا ہے اس درد محرم کو صرف آپ کا ہی انتظار ہو، امام آ جائے، ہو سکتا ہے سردار کو آپ جیسوں کا انتظار ہو۔ ایک ایک بندہ بڑا قیمتی ہے، کوئی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، ہو جی میں امام کے قابل کہاں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو بدکار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، امام آئیں گے، امام تو تلوار ماریں گے، یہ ذہن سے سوچ نکال دو۔ گناہگاروں کو پاک کرنے کے لیے حسین نے کرم کرتے ہوئے ہمیں مجلس میں بٹھا کر، مجلس میں اپنے غم میں آنسو بہا کر ہمیں پاک کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ کتنی کریم ہے حسین کی۔ رہ گئی تلوار کی بات، امام آئیں گے تلوار ماریں گے، ذہنوں سے نکال دو۔ امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں، اوپر سے نازل ہوئی بھی تلوار ہے، نام ذوالفقار کا ہے، اور ذوالفقار کا شیوہ ہے، جب بھی چلتی ہے ید اللہ میں چلتی ہے، ید اللہ میں چلتی ہے، ید اللہ میں چلتی ہے، ید اللہ کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی اٹھا سکتا ہے ذوالفقار، اور اس کا شیوہ ہے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ نچوڑ دینا چاہتا ہوں، یہ بات کب ہوئی تھی؟ جب مالک اشتر نے ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کی خدمت میں آ کے عرض کیا تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ امام فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ مولا میں سمجھا نہیں، جنگ میں تو تھے سارے دشمن، امام اس کا مطلب کسی کو چھوڑا کسی کو کاٹا؟ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سن میری تلوار، محترم ادھر دیکھئے گا، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ یہ روایت آپ کے سید الساجدین سے بھی ہماری مقاتل کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہمارے بابا نے جب جنگ شروع کی کربلا میں، بہت سارے لائن ایسے تھے جو بابا کی دسترس میں تھے، ایک لمحے میں ہمارے بابا ان پہ تلوار چلا سکتے تھے، مگر ہمارے بابا نے تلوار نہیں چلائی، چھوڑ دیا۔ ہم نے علم امامت سے دیکھا ان کی پشتوں میں ہمارے مہدی کے نوکر چھپے تھے۔ حق کا سیدھا، حق کا سیدھا، شاباش، حق کا سیدھا راستہ، راستہ محترم کربلا فرما رہے ہیں، کوئی شک نہیں، حق کا سیدھا راستہ۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنے لگا ہوں، راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ کوئی تو بولے،
بس اتنی سی بات تھی، اتنی آپ نے میری مشکل آسان کر دی. ہو سکتا ہے میں 10-15 منٹ کی تمید باندھتا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی. راستے ہوتے ہیں منزل تک جانے کے لیے، راستے ہوتے ہیں، بندہ راستوں میں پھرتا رہے، راستوں میں ساری زندگی پھرتا رہتا ہے، منزل تک نہیں جاتا. راستے ہوتے ہیں منزل تک لے جانے کے لیے. میں چلا کہیں سے، دادو سے چلا فرض کرو، حالانکہ ایک دو مجالس درمیان میں بھی پڑھی. مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سیتا جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. میں وہاں سے چلا، سیتا کی گلیوں کے راستے دیکھے، سیتا کے چوکوں کے راستے دیکھے، سیتا کے بازاروں کے راستے دیکھے، سارے سیتا کے راستے دیکھ کے میں واپس چلا گیا. مجھ سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں سیتا کے سارے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا تو سیتا جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تو منزل تک پہنچا ہی نہیں. یہ تھا میری تقریر کا نچوڑ، میری پوری گفتگو کا یہ نچوڑ تھا. تو منزل تک پہنچا نہیں تو راستوں میں چلتا رہا، گھومتا رہا، تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں. اب مجھے بتاؤ، کربلا کو کبھی کسی نے کہا حق کی سیدھی منزل راستہ کہا؟ تو آؤ یہ تمہیں ایک دعوت فکر دینے آیا ہوں. کربلا راستہ ہے، اور کربلا ایسا راستہ ہے جو بندے کو منزل تک لے جاتا ہے. آؤ مہربانی سے، شکریہ سے، آؤ تلاش کرو پھر ہماری منزل کون ہے. پہلے قرآن سے پوچھ لیں، بس 1-1.5 منٹ میں فضائل اور باقی ایک جملہ مسائل بڑھ جائے. قرآن سے پوچھ لیں، قرآن تو بتا ہماری منزل کون ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں نے جب علماء سے تشریح پوچھی، تشریح پڑھی، تشریح سنی، تو پتہ چلا کہا جائے گا سلمان علی کے دور والا کھڑا ہو جائے، اور حسین کے دور والا کھڑا ہو جائے، تمہیں مجھے کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو. پوچھو سلمان سے، سلمان تیری منزل کون؟ کہے گا یا علی. میں سم تیری منزل یا علی. بزر تیری منزل یا علی. کمبر مقداد حذیفہ یمانی ہمارے یاسر تمہاری منزل یا علی. 72 تمہاری منزل یا حسین. 72 علی کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، حسین کو کیوں منزل بنا لیا؟ کہنے لگے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا، نہ علی کو چھوڑا، نہ ولایت چھوڑی. میں نے کہا حسین کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے لگے ہماری مجبوری ہے، حسین میں ہی اللہ رہتا ہے. جس دور میں ہم تھے اس وقت نبی کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں، اور جس دور میں ہم تھے اس وقت علی کے چہرے کو حسین کہتے ہیں. اگر کربلا نے ہمیں یہ درس دیا تو پھر اس کا مطلب اس وقت جس میں اللہ چھپا ہے اسے مہدی کہتے ہیں. اس وقت جو نبی کا بیٹا ہے اسے مہدی کہتے ہیں. اس وقت جو علی کا چہرہ ہے اسے مہدی کہتے ہیں. یہ بھی وہی ہے، نام مہدی ہے. آؤ امام تم سے، ہم سب سے وفاداری طلب کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے امام کو. اور یہ ذہن نشی رکھتے جانا سید جی، جتنے مومنین بیٹھے ہو، مجھے آپ کے بارے میں بھی سادات ابھی راستے میں بتایا ماشاءاللہ. جتنے مومنین تشریف فرما ہو، وفاداری کر کے تمہارا فائدہ ہے. کہیں یہ سمجھو کہ مولا کا فائدہ ہے، نہیں سمجھ آتی قرآن کھولو. گھبرائے بیٹھے کھولو قرآن. آج قرآن کھولتا ہوں. ایک نبی ہے، آگ بلند ہے، اتنی آگ بلند ہے، آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پرندہ پانی کا قطرہ اپنے چونچ میں لے کر نکلا. کسی نے راستے میں پوچھ لیا کہاں جا رہے؟ کہا نبی پہ آگ بلند ہے، بجھانے جا رہا ہوں. کہا نبی کی آگ دیکھ، اپنے منہ میں پانی کا قطرہ دیکھ. کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں، میرے قطرے سے نبی کی آگ نہیں بجھ سکتی، کم از کم نام تو وفاداروں میں آ جائے گا. بس آپ کے لیے لاہور سے کسی نے ایک تحفہ بھیجا ہے دعا کی شکل میں. مجلس کے بعد آپ لے لیجئے گا. حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل ماشاءاللہ پڑھتے رہنے چاہیے. خیر و برکت والی دعائیں ہیں، مگر پوری دعاؤں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں.
آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا۔ وہ دعائے عہد ہے، وہ لے جو پڑھے، سب لوگ سب کے لیے موجود ہے۔ کوشش کرنا، اس کا ہدیہ کوئی بھی نہیں، صرف اتنا ہدیہ ہے، پڑھنا ضرور، اور کوشش کرنا ہم میں سے ہر بندہ عربی دان نہیں، دعائیں عربی میں ہوتی ہیں، ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے نیت سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ اردو میں 7 ترجمہ لکھا ہے، کوشش کرنا جو اردو سمجھتا ہے وہ اردو میں پڑھے، جو نہیں سمجھتا کسی پڑھے لکھے کو کہے 1-2 دفعہ مجھے پڑھ کے سنا تاکہ مجھے یاد ہو جائے، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ تحفہ آپ کو دے کے جائیں گے، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اتنی گزارشات تھیں، اتنی عرضیاں تھیں، ٹائم ایسا ہے، تھکاوٹ کا ٹائم ہے۔ میں مشکور ہوں سادات و مومنین کا، خصوصاً منتظمین کا، بانیان کا، جنہوں نے اتنا میرا انتظار کیا۔ میری بھی مجبوری تھی، ہر جگہ پہ پراپر ٹائم ملے تو میری کوشش ہوتی ہے میں وعدے کے مطابق پہنچوں۔ کوئی بات نہیں، ایام ازاں ہیں، عبادت کے دن، عبادت کی راتیں ہیں، تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہے، امید ہے آپ درگزر کریں گے۔ بس آ جاؤ، چند آنسو ان مظلومین کے لیے بہا لیں جن کا آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول کی ایک حدیث ہے، چوک کی مجلس ہے، سرکار کی ایک حدیث ہے، سنی شیعہ دونوں کتابوں میں لکھی ہے۔ اکثر گھر میں بیٹھا ہوا محمد کبھی حسن کو بلاتا تھا، کبھی حسین کو بلاتا تھا۔ جب حسن کو بلاتا تھا حسن کا منہ چومتا تھا۔ برادران اہل سنت نے ہم کتب میں لکھی ہے، حسن کا منہ چومتا تھا، کافی دیر چومتا تھا، ساتھ محمد روتا تھا۔ جب حسین کو بلاتا حسین کا منہ نہیں چومتا تھا، گلا چومتا تھا، کبھی گلے کو اس طرف سے بوسہ دیتا، کبھی گلے کو اس طرف سے بوسہ دیتا، کبھی گلے کو اس طرف سے بوسہ دیتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، سرکار حسن کا منہ چومتے ہیں، حسین کا گلا چومتے ہیں۔ فرمایا امت میرے احسانوں کا بدلہ دے گی۔ ہائے ہائے یار، دنیا کا ایک قانون ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کسی پہ احسان کر دیا جائے، صاحب ضمیر کبھی احسان بھولتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بلکہ نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں کہ اس کے بڑے نے ہم پہ احسان کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسے کلمہ گو تھے کربلا میں جنہوں نے محمد کے ایک بھی احسان کو یاد نہیں رکھا۔ رو کے فرماتے حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں یہاں امت نے زہر دینی ہے، حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں یہاں امت نے میری بوسہ گاہ کو بے دردی سے قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت زیادہ طویل مصائب نہیں، صرف 1 یا 2 جملے، صرف آنکھوں کا وضو ہو جائے اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بن جائے۔ شیعو، امام کا فرمان لازمی یاد رکھا کرو ہر مجلس میں۔ کوئی بھی پڑھنے والا کہے نا جب گریہ بلند ہو حسین کے ذکر کا، کوئی کہے نا اپنے جو دل میں ہے دعا مانگو، نہ، تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے شیعو، جب میرے دادا مظلوم کا گریہ بلند ہو کچھ نہ مانگو، میرے ظہور کی دعا مانگو۔ اللہ مان، اللہ مان۔ امام زمانہ پہ ایک جملہ کہہ کے پھر میں کربلا پہ آتا ہوں۔ تمہارا امام اتنا دکھی ہے، اتنا دکھی ہے، اتنا دکھی ہے، بعض اوقات میں جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تحقیق کر رہا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں سید سجاد خون روئے تھے مگر 40 سال۔ اللہ اکبر۔ سرکار ایک دفعہ جا رہے تھے سید سجاد کی، پہلے میں بات کر جو پھر امام زمانہ علیہ السلام بھی آتا ہوں، ایک دفعہ جا رہے تھے گوشت والے کی دکان، سرکار نے ایک دیکھا گوشت والے کی دکان پہ کپڑا ڈھکا ہے۔ سرکار نے پوچھا سید سجاد نے رکھ کے گوشت والے سے، اس کے نیچے کیا ہے؟ عرض کرتا ہے امام سیڑھی ہے، جانور کی سیڑھی ہے، جانور کا سر ہے۔ امام سوال کر کے پوچھتے ہیں تجھے ذبیحے کے اصول یاد ہیں؟ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے کیسے نہ پتا ہو ذبیحے کے اصول کیا ہے؟ پھر رو کے پوچھتے جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا
ایمان سے بتا پہلے پانی پلایا تھا؟ رو کے کہتے ہیں مولا میں نے اس کو پہلے پانی پلایا تھا، مولا میں اس قانون سے واقف ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتا جب پانی پلانے کے بعد ذبح کرنے لگا تھا سامنے کوئی جانور تو نہیں تھا، کوئی دیکھتا تو نہیں رہا اس کا ذبح؟ نہیں مولا۔ رو کے کہتے ہیں میرے بابا کی اپنی قسمت، ادھر سے بابا ذبح ہوتا رہا، ادھر سے معصومہ دیکھتی رہی، ادھر سے بابا کی بہن دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے مظلومی سید سجاد کربلا، کیا خوبصورت انداز میں سرکار نے واضح فرمائی۔ ایک بندہ مسجد کے ساتھ بیٹھا چھوٹے سے پانی لے کے وضو کر رہا تھا، سرکار رک گئے، رو کے عرض کرتے آقا میرا وضو غلط ہے؟ سرکار فرماتے نہیں۔ سرکار روتے کیوں ہیں؟ خون کھڑے رو رہے ہیں۔ فرماتے روتا اس لیے مجھے زندان یاد آتا ہے، جب میری معصومہ دنیا سے گئی نا، انہوں نے اتنا پانی سے تو وضو کر رہا ہے، انہوں نے کہا سجاد تیری مرضی پانی پی یا بہن کو غسل دے۔ بس روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور